نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ شعبان المعظم برکتوں والا مہینہ ہے، یہ ایسا ماہ مقدس ہے کہ جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہگار چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یعنی گناہگار اگر سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور جھکتا ہے، اس کو مناتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور اس ماہ مقدس میں حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین کو درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امام قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی، سو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب چاہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق حبی کو قائم کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس ماہ مقدس میں کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ اکابر اولیاء اور صلحائے امت کا اس شعبان المعظم میں معمول ہوتا تھا کہ جہاں کثرت سے نیکیاں کرتے، روزے رکھتے، وہاں پہ درود و سلام کی جو ہے وہ کثرت کیا کرتے تھے۔ اور شعبان المعظم حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان المطہر، اور شعبان ایسا مہینہ ہے جو گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ یعنی رمضان المبارک سے قبل ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ اگر اس کی زندگی میں شعبان المعظم آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے، اس لیے کہ اگر وہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے تو رب تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ رمضان المبارک سے قبل اس ماہ مقدس میں وہ نیکیاں کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ماہ مقدس میں معمول مبارک کیا تھا، اس کی گواہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور مہینے میں اتنے نفلی روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ یعنی سب سے زیادہ جس ماہ مقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند دن چھوڑ کر شعبان المعظم کا سارا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔
آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اکتاتا، تم اکتا جاؤ گے۔ اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن اس میں ہمیشگی ہو، اس میں دوام ہو۔ ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، خواہ وہ تھوڑا ہو۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز زیادہ پسند تھی جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ تھوڑی ہوتی۔ اور جب آپ کوئی نماز پڑھتے، کوئی بھی نماز کا جب آپ آغاز فرما لیتے تو پھر اس پہ آپ ہمیشگی اختیار فرماتے۔ اس روایت میں ذرا غور کریں کہ کوئی بھی اگر نفلی کام ہم جس کا آغاز کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا آغاز تھوڑا کریں تاکہ اس میں ہمیشگی رہے اور اسے ہمیشہ کرتے رہیں، اور یہ پسندیدہ عمل ہے۔ ہم بعض دفعہ کوئی نفلی کام شروع کرتے ہیں، ذوق اور شوق سے شروع کرتے ہیں، شروع کر تو لیتے ہیں لیکن پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہوتی۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین عمل کون سا ہے کہ جو تھوڑا ہو لیکن اس میں دوام اور ہمیشگی ہو۔ سو کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں تھوڑا ہو لیکن اسے ہمیشہ کریں، جو شروع کیا ہے جو تھوڑا سا ہے اسے کرتے رہیں، وہی تھوڑا آپ کے لیے بہت زیادہ بن جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ نے کام شروع کیا اور آپ نے پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ سو جو بھی آپ عمل کریں وہ بے شک تھوڑا ہو لیکن اس میں دوام ہونا چاہیے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام مہینوں میں شعبان المعظم کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا۔ حضور پسند فرمایا کرتے تھے کہ اس ماہ مقدس میں کثرت سے میں روزے رکھوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزوں کو رمضان مبارک کے ساتھ ملایا کرتے تھے، یعنی پورا مہینہ جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعبان المعظم کی برکات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔